اے حبیب خدا تیری کیا رحمت دے دو. جس کا یہ نظریہ ہو وہ پڑھے، باقی خاموش ہے. رحمت دے دو جہاں ایک تیری ذات ہے. اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. روح کونوں مقام پہ نکالا گیا، سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا، سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا. مرحبا مرحبا ہر کسی نے. یہ وہ نغمہ ہے جو انبیاء کرام نے بھی گایا ہے. یہ وہ نغمہ ہے جو انبیاء کرام نے بھی گایا ہے. مرحبا صد مرحبا اے آمینہ کے لال، صد مرحبا. مرحبا صد مرحبا اے آمینہ کے لال، صد مرحبا. اما آمینہ فرماتی ہے کبھی آدم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، کبھی کوئی اور پیغمبر تشریف لاتا ہے. اے آمینہ تجھے مبارک ہو، اے آمینہ تجھے. لیکن عاشقوں کو پھر بھی کہنا پڑے کہ آپ بلند آواز سے کہو، کہنے کی ضرورت پڑے گی. مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ تیری کیا. اور حضرت آمنہ کے دلارے نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی. روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، سب کے مشکل کشا تیری کیا، سب کے مشکل کشا تیری کیا. روز محشر کہے گی یہ خلق خدا. ساری امت کبھی جا رہی ہے آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی کسی پیغمبر کے پاس، کبھی کسی نبی کے پاس. ہر طرف سے یہ صدا آئے گی، اس حبو خلاف آئے گی. اے میرے نبی کے امتیوں، بتانا یہ چاہتا ہوں جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی نے تجھ سے کتنا پیار کیا ہے. جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے تجھ سے کتنا پیار کیا، اس دنیا میں آتے ہوئے تجھے یاد کیا. کہیے سبحان اللہ. میراج پہ جاتے ہوئے ہمیں یاد کیا، اس دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں یاد کیا. غاروں میں رو رو کر ہمیں یاد کیا، غاروں میں رو رو کر ہمیں یاد کیا. اے میرے پروردگار میری امت، اے میرے پروردگار میری امت، اے میرے پروردگار میری امت. تو پھر آمد مصطفیٰ کا مہینہ آئے اور امت گھر میں بھی رہے، یہ ہو نہیں سکتا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش آقا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش آقا کی دھوم. مثل بارش نجد کے کلے گراتے جائیں گے. روکنے والے اپنے کام میں لگے رہے، میلاد منانے والے اپنے کام میں لگے رہے. بات آئے اپنے مسجد کی، یہاں اگر 2 ٹکے کا صرف 2 بندے ہی رہتے ہو، پورے شہر میں وہ ڈزن عقیب رہے ہوتے ہیں. سنی یہ شہر سنیوں کا شہر کہلاتا ہے. پھر کیا ہو گیا آج آمد مصطفیٰ پہ تیرے گھر کی چھت پہ جھنڈا کیوں نہیں لگا؟ تیرے سینے پہ بیج کیوں نہیں سجا؟
یا تو ان مولویوں سے ڈر گیا جنہوں نے کہا کہ میلاد منانا شرک ہے، یا ان کی باتوں میں آ گیا جنہوں نے کہا کہ میلاد منانا بدعت ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دان مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چہرے پر بن گئے ہیں، ذرا پوچھنا کہ انہوں نے کس کتاب سے یہ پڑھا تھا؟ اس کتاب سے یہ پڑھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن یعنی تھوک مبارک کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر چہرے پہ ملنا ہے، وضو کے پانی کے مستعمل پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ ملنا ہے۔ ارے جس صحابی کو نہ ملتا وہ دوڑتا ہوا آتا، جسے یہ شرف مل چکا ہوتا اور اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے بس کر کے اپنے چہرے پہ لگایا۔ عشق اور محبت میں کبھی ثبوت نہیں مانگا کرتے، عشق اور محبت میں آج عزیزان محترم پھر ہمارے مسجد سادے لوگ موبائل لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ میں سکھایا ہے کہ میلاد منانا شرک ہے، یہ میں سکھایا ہے کہ حضور نے میلاد منایا تھا، صحابہ نے میلاد منایا تھا، تابعین نے میلاد منایا تھا، تبا تابعین نے میلاد منایا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر پوچھ کے محبت کرنی ہے، اس کی یہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے، اس کا اپنے فیصلے۔ میں نے آپ کا ٹائم لیا، سنتا علامہ صاحب کا ہے، میں اپنی محبت کا اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سنی ڈھیلے پڑ رہے ہیں، حضور کا میلاد آئے اور سنی ڈھیلا ہو، حضور کا میلاد آئے اور عاشق رسول ڈھیلا پڑ جائے، سرکار کا میلاد اپنے بچے کی خوشی ہو، پورا محلہ ہر ایک کو جا کے دعوت دینی ہے، کیا ہے جی سالگرہ ہو رہی ہے، برتھڈے ہو رہی ہے، کیک آ رہا ہے، کبھی کسی مولوی نے آپ کو دروازے پہ آ کے دستک دی کہ یہ ناجائز کر رہے ہو، کبھی کسی نے کہا نہیں، وہ کہیں گے بھی نہیں، اگر انہوں نے کہنا ہے تو ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا ہے، تو شہر سبی کے قیوب سنیو، پھر تم بھی یہ کہو کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش آقا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ منائیں گے عقیدت سے میلاد، محبت سے میلاد منائیں گے، اس طرح یہ پروگراموں میں شرکت ہو رہی ہے، آخری پروگرام تک شرکت ہوتی رہے گی، پروگرام چاہے دور ہو یا نزدیک شرکت ہوگی انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، یہی ہے بیداری کا وقت۔ آج ان محافلوں کے انعقاد کا مقصد یہی ہے کہ سنی بیدار ہو جا، آج تیرے عقیدے پہ حملہ ہو رہا ہے، تیرے مسلک پہ حملہ ہو رہا ہے، خواب خردوش پہ گم ہو چکا ہے تو، غفلت کی نیند سو رہا ہے تو، لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی، آج تجھے میلاد کا مسئلہ تک سمجھ نہیں آیا، ارے منہ بیمار کرو سے کہہ دو کہ ہم سرکار کا میلاد مناتے رہیں گے، ہم سرکار کا میلاد مناتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اسی دھوم اور دھام سے ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت باسعادت کا جشن ہم منائیں گے۔ لوگوں کو جشن سے بھی بڑی تکلیف ہے، خود 100 سالہ جشن دیوبند منائے کوئی اعتراض نہیں، 100 سالہ جشن دیوبند خود منائے کوئی فتویٰ نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ جب عاشق رسول نے کہا کہ جشن عید میلاد النبی تو فوراً فتویٰ آ گیا یہ جشن کہاں سے ہے، تو ہم بتانا چاہتے ہیں جس نبی کی آمد پہ رب کائنات بیٹے تقسیم فرمائے یہ جشن نہیں تو اور کیا ہے، جس نبی کی آمد پہ رب کائنات پوری کائنات کو سجا دے یہ جشن نہیں تو اور کیا ہے، جس نبی کی خاطر رب کائنات آسمان پہ ستارے سجا دے یہ جشن نہیں تو اور کیا ہے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا
بھی انعقاد ہونے والا ہے۔ 8 نومبر بروز جمعہ انشاءاللہ شام 4 بجے عظیم الشان میلاد موٹر سائیکل ریلی پورے شہر میں لگا کر نکال کر ہم سب کو یہ آواز دیں گے، لوگوں آؤ سرکار کے میلاد کا مہینہ آ چکا ہے، سرکار کی ولادت باسعادت کا مہینہ آ چکا ہے، آؤ ہمارے ساتھ مل کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مناؤ۔ تو سارے ساتھ شرکت کریں گے انشاءاللہ؟ صرف اکیلے آئیں گے یا اپنے ساتھ 2 ساتھی اور بھی لے کر آئیں گے؟ یہ میری طرف سے آپ سب کو دعوت ہے، لیکن میرا ایک قرض ہوگا آپ کے اوپر کہ کم از کم 2 ساتھیوں کو آپ نے مزید آگے دعوت دینی ہے، جتنا ہو سکے زیادہ دعوت دیں، اس میلاد موٹر سائیکل ریلی میں بھی شرکت کرنی ہے۔ اور الحمدللہ جس دن ہم پہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہوا 12 ربیع الاول کا دن انشاءاللہ عقیدت و احترام سے منائیں گے، حضور کا میلاد اس عقیدت سے منائیں گے۔ صبح نماز فجر کے بعد آپ نے اگر حیثیت ہے تو نئے کپڑے پہننے ہیں، کیونکہ یہ عید کا دن ہے، ساری عیدیں ہمیں اس عید کے صدقے میں ملی ہیں، تو اگر اس عید پہ کپڑے نہ پہنے تو عزیزان محترم پہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان گنت احسانات کا بدلہ ہم کیسے چکا سکتے ہیں؟ ہم ساری زندگی اگر درود پڑھتے رہے حضور اکرم کے ایک احسان کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے، ہم ساری زندگی میلاد مناتے رہے آقا کے ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، تو 12 ربیع الاول کے دن کوئی عاشق رسول گھر میں نہیں بیٹھے گا، بلکہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہوا ہاتھ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین کا جھنڈا ہوگا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہتے ہوئے گھروں سے نکل کر ہم نے جلوس میں شامل ہونا ہے۔ تمام عاشقان رسول کا بہت بہت شکریہ۔